اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ثم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے الیقو مسجد کے نمازیوں کی طرف میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور بھرپور احتجاج کرتا ہوں جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ایک پاکستان میں ایک مسلم انٹرنیشنل کنونشن بنایا جائے، پاکستان میں ایک مسلم انٹرنیشنل کنونشن بنایا جائے جس میں تمام علماء کرام کو بلایا جائے، تمام عالم اسلام کے صدر اور وزیر اعظم کو شرکت کی دعوت دی جائے اور ان کو بلا کر ایک فیصلہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی یہودی کافر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا، اس کو جہنم واصل کیا جائے۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا ایک ایسا قانون بنایا جائے اگر کوئی یہودی کافر ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، تو مسلمان اس کو قتل کرنے کا مجاز ہو، مسلمان اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا الحمدللہ ہم میڈیا کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ کو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کو، سیرت کو، تعلیمات کو عام کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے there are great difference between Muslim and non-Muslim، مسلمان اور نان مسلم میں فرق کیا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے علماء کرام کو چاہیے، ہمیں چاہیے، سب کو چاہیے ہم میڈیا کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ کو، سیرت کو، تعلیمات کو عام کریں، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، ہمارے چھوٹوں کو پتہ چلے، بڑوں کو پتہ چلے اسلام اور یہودی میں فرق کیا ہے۔
یہ ہمارے بڑوں کا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنا ان کو اچھی تعلیم تربیت دیں اپنی اولاد کو۔ مسلمان مر سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سینے میں درد ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کوئی ہمارے اسلام کے خلاف کوئی بات کرے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اے کافرو یہودیو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رحمت بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، زحمت نہیں بنے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو، یہودیوں کو گھروں میں بلا کر کھانے کھلاتے تھے، دعوت تبلیغ کرتے تھے۔ اپنے حسن اخلاق سے اسلام کو انہوں نے فروغ دیا، اپنے حسن اخلاق سے اسلام کو فروغ دیا۔ انہوں نے بولا اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اکٹھا کرو، اتفاق میں پیدا برکت ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنی طرف سے اور اپنی علی یقین میں نمازیوں کی طرف سے اعلان کرتا ہوں اور زور مذمت کرتا ہوں، حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سویڈن کی معیشت کو خیر بات کہہ دیں، ان سے تعلقات ختم کر دیں، سویڈن کے سفیر کو بلائیں، سویڈن کے وزیر کو بلائیں، ان کو سمجھائیں جب آپ ہمارے نبی کی شان کے خلاف گستاخی کرتے ہو، جب آپ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہو، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو، ہمارے دل جلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مر جائیں یا ان کو مار دیں۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا ایک ایسا آئین بنایا جائے، اگر کوئی مصنف، اگر کوئی ڈائریکٹر، اگر کوئی تخلیق کار ہمارے نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے، ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ ان کو بلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، تنبیہ کی جائے، جبکہ ہم لوگ آپ کی مذہبی رسومات میں نہیں بولتے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے؟ ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر دین اسلام ہے ہمیں خوشی ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر حکومت سے پرزور اور سویڈن کی حکومت سے پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ایسے واقعات سے گریز کیا جائے۔